اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لینا، یعنی اپنے بدن کو، اپنے دل کو، اپنی فکر کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان اپنے آپ کو تو رب کے حوالے کرنا چاہتا ہے، مگر اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی سوچ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ وہ کلام الہی کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہتا ہے اور احادیث نبویہ کو خود سے سمجھنا چاہتا ہے، روایات اور قصوں کو خود سے تجزیہ کرنا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ نتیجے پر بھی خود پہنچ کر اس میں اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اب آزمایا جائے گا اور فطروں سے گزارا جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان لائے اور اس کے ایمان کو آزمایا نہ جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون اور اصول ہے۔ اور ان تمام فطروں اور آزمائشوں میں دین کی آزمائش سب سے خطرناک اور سب سے بڑی آزمائش ہے، کہ جب بھی اسلام کے دشمنوں نے اس امت کو نقصان پہنچانا چاہا، انہوں نے تلواروں سے زیادہ افکار کے ذریعے سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے میدان جنگ سے زیادہ ذہنوں کے اندر جنگ چھیڑی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر مسلمان کی فکر بدل جائے اس کا ایمان خود بخود کمزور ہونے لگ جائے گا۔ یہ دونوں فریق جو بظاہر لڑتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے لڑتے نظر آ رہے ہیں، مگر دونوں ایک چیز میں مشترک اور متحد ہیں۔ دونوں کا ہدف ایک ہے، وہ ہے قبلۃ المسلمین اور حرمین شریفین پر حملہ۔ ایک شیعہ اور رافضی کی حمایت کر کے ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نکال کر رجم کرنے کا ہدف رکھتا ہو، جو اہل سنت کے کسی فرد کو اذیت دینے کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتا ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال تعالى في موضع آخر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی و ملی بھائیوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں اور ننھے مننے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ نہ صرف نصیب فرمایا بلکہ اس میں عام و خاص عبادات کی بخیر و عافیت توفیق بخشی۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں، نمازوں، صدقات و خیرات اور ہر اچھے عمل کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حقیقی عید اس کی ہے جس کا ایمان سلامت ہے۔ حقیقی عید اس کی ہے جس کے پاس توحید کی دولت ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ واپس لوٹنے تک اپنے تقوی کی حفاظت کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاتے جاتے یہ پیغام دے گیا کہ جس طرح ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، زندگی بھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا۔ مگر سوال ہے میرے دوستوں،
کیا ہم واقعی اپنے ایمان کو لے کر فکر مند ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ دکھتے تو مسلمان ہیں، مگر کیا ہماری سوچ، ہماری عقل اور ہماری فکر بھی واقعی مسلمان ہیں؟ لہٰذا عید کے اس پروقار ماحول میں، وقت اور زمانے کے نازک ترین حالات کے تناظر میں، میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک واضح طریقے اور راستے پر لگا دیا ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور تم ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جس کے پاس یا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ حضرات و خواتین، آج دنیا ایک الگ رخ لے رہی ہے، ہر دن نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، ہر نیا سورج نیا فتنہ بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی سلامتی اور عافیت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ دنیا میں صرف اور صرف فتنے ہی فتنے باقی رہ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنہ، کہ دنیا میں سوائے ابتلا و آزمائش کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم آج غور کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر فتنہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجودہ حالات کے تناظر میں بالکل بجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ تاریک راتوں کی مانند تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لیا کرو۔ آدمی صبح کو مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، یا شام کے وقت مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے میں اپنے دین و مذہب کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ آج اس زمانے اور حالات پر 100% صادق آتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی آب و ہوا اس قدر زہر آلود ہو چکی ہے کہ ہم اس زہریلی ہواؤں کو سانس لیتے لیتے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ فطروں کی دلدل میں اس قدر پھنستے جا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ایمان والا ہے اور کون کافر، کس نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا اور کس نے اپنے ایمان کو بیچ کر کافر اور مرتد ہو گیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، باعزت ماں اور بہنوں، یہ بات بالکل بجا ہے کہ بعض لوگ ظاہری طور پر تو مسلمان نظر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زبانی طور پر تو کلمہ گو ہیں، مگر ان کا ذہن، ان کی فکر اسلام کے کلمے کا انکار کرتی ہے۔ مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر ان کی عقل دین اسلام کی بنیادوں کو پاش کرتی نظر آتی ہے۔ ان کی سوچ اور ان کی فکر ایمان کی حقیقت کو ارتداد اور کفر میں تبدیل کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ عقلی گمراہی، یہ عقلی انحراف اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپنا ہی پڑوسی دینی طور پر مرتد ہو چکا ہے، ذہنی طور پر مرتد ہو چکا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ اپنے ہی محلے کا ساتھی فکری گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں۔ یہاں تک کہ اگر میں یہ بات کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بہت ساری گمراہیاں ہمارے گھروں کے دروازوں کو دستک دے رہی ہیں، بلکہ اپنے ہی گھروں میں یہ فتنے جگہ بنا کر کے اپنوں کو ہی گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا اور بیٹی اسلام و ایمان کے قائل تو ہیں، مگر ذہنی و عقلی اعتبار سے وہ کافر اور مرتد ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی وہم و خیال اور بنایا ہوا فرضی قصہ نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ آنکھ کھول کر دیکھیں گے، آنکھ کھول کر کے دیکھیے، سچائی اور حقیقت اپنی آنکھوں میں ہی نظر آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے دوستو، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے دوستو کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ ہی لینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو باخبر کیا ہے، کہا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَةَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں، جس طرح سے یہاں تک کہ یہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح سے داخل ہو جائیں گے، اسی طرح سے داخل ہو جائیں گے جس طرح سے بارش کے قطرے تیزی اور
کثیر تعداد میں آپ کے گھروں میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ حاضرین گرامی، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لینا، یعنی اپنے بدن کو، اپنے دل کو، اپنی فکر کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان اپنے آپ کو تو رب کے حوالے کرنا چاہتا ہے، مگر اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی سوچ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ وہ کلام الہی کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہتا ہے اور احادیث نبویہ کو خود سے سمجھنا چاہتا ہے، روایات اور قصوں کو خود سے تجزیہ کرنا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ نتیجے پر بھی خود پہنچ کر اس میں اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا، قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے، چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے۔ حضرات، یہی وہ راستہ ہے جہاں گمراہیاں اس کا انتظار کرتی ہیں، یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ رب العالمین نے وجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم حضرات، ایمان لانے کے بعد اللہ ہر ایمان لانے والے کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے ایمان میں سچا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اب آزمایا جائے گا اور فطروں سے گزارا جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان لائے اور اس کے ایمان کو آزمایا نہ جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون اور اصول ہے۔ اور ان تمام فطروں اور آزمائشوں میں دین کی آزمائش سب سے خطرناک اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ آمنا کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، لہٰذا اللہ ضرور جان لے گا کہ کون اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ حضرات، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی سمجھ اور اپنی عقل کو بھی اسلام کے تابع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کی باتوں کو من وعن تسلیم کر لے، گرچہ کہ عقل اسے قبول کرنے سے انکار کیوں نہ کر دے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے میرے دوستو جہاں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کو مان لے تو دین و ایمان کی عافیت اور سلامت ہے، اگر انکار اور تعویل کرنے لگ جائے، اپنی ہی عقل کو معیار بنا کر کے چلنے لگے، تو پھر سن لیجئے رب ذوالجلال انہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وبصرہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی عقل اور خواہشات کو معبود بنا لیا ہو اور علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت نصیب کرے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، کیا مطابقت ہے دیکھیے اس آیت میں اور موجودہ حالات میں۔ اسلامی تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیتیں جنم لی ہیں جن کے علم کا بول بالا پوری دنیا میں مشہور ہوا، مگر جب انہوں نے شعائر اسلام، معجزات، کرامات اور غیبی امور کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا تو سوائے گمراہی کے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کسی نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا انکار کیا تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعویل کی، یہاں تک کہ مزاج ہی ایسا بن گیا کہ قیامت کے علامات کا بھی انکار کرنے لگا۔ دجال کو کسی مکر و فریب سے تعبیر کیا، یاجوج و ماجوج کو ایک خیالی فتنہ ثابت کیا، بلکہ اسلام کی بہت ساری حقیقتوں کو جب ان کی عقل سمجھنے سے قاصر رہی تو انہیں انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو نبی بلکہ انسان ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ اسی بنیاد پر پل صراط، معراج، غیبیات، جنت اور جہنم کی کیفیات، دعا کی قبولیت، ان کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا اور ایسی تعویلات پیش کی جن کو عقل سلیم ماننے سے انکار کرتی ہے۔ کسی نے سچ کہا میرے دوستو، آزادی فکر سے،
آزادی افکار سے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ آج ہمیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آج کے بعض نوجوانوں میں بھی اس طرح کے خیالات پنپ رہے ہیں۔ جب کوئی شریعت کی بات عقل سے ٹکراتی ہے تو اپنی عقل اور سمجھ کو حرف آخر سمجھ بیٹھتے ہیں، اور نتیجے میں علم اور علماء کی باتوں کو اساطیر الاولین یعنی پرانے قصے کہہ کر کے منہ موڑ لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، یہی فکری انحراف ہے، یہی فکری اعتزال ہے جو لاشعوری میں اس طرح کے خیالات پالنے والوں کو کافر اور مرتد بنا دیتا ہے۔ آج ظاہری طور پر تو دنیا میں اعتزال نہیں ہے، لیکن اندرونی اور ذہنی طور پر مسلمانوں کو معتزلہ بنایا جا رہا ہے۔ آج نئی نسل کی فکر معتزلہ بنتی جا رہی ہے، جو آئندہ امت کے لیے بڑے بڑے نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ایک مسلمان کو بندوق کی گولی اور خنجر سے نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ شکوک اور شبہات اور فکری انحراف جیسے زہر سے مارا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی اسلام کے دشمنوں نے اس امت کو نقصان پہنچانا چاہا، انہوں نے تلواروں سے زیادہ افکار کے ذریعے سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے میدان جنگ سے زیادہ ذہنوں کے اندر جنگ چھیڑی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر مسلمان کی فکر بدل جائے اس کا ایمان خود بخود کمزور ہونے لگ جائے گا۔ حضرات، اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا، کبھی باطنیت کا طوفان اٹھا، کبھی فلسفہ اور الحاد کے نام پر ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ حضرات گرامی، آج بھی ایک ایسا فتنہ ہمارے درمیان سر اٹھا رہا ہے جو بظاہر مظلومیت کے نعروں، جذباتی تقریروں اور اہل فلسطین کی محبت اور حمایت کے عنوان سے نوجوانوں کو متاثر کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے دلوں میں جوش پیدا کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے جھوٹے چند واقعات کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ نوجوان سننے والا جذبات میں بہہ جائے مگر حقیقت سے پوری طرح بے خبر ہو جائے اور حقیقت کو ماننے سے بھی انکار کر دے۔ یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم کسی رافضی کی حمایت کر کے غیر شعوری طور پر اس کے افکار اور خیالات کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم ایک رافضی کی حمایت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم ایک رافضی کی حمایت کر کے، ایک شیعہ اور رافضی کی حمایت کر کے ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، گرچہ کہ سپورٹ کرنے والا اس کو مانے یا نہ مانے۔ محترم بھائیوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، کیا ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ منحرف کو تائید کر رہے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نکال کر رجم کرنے کا ہدف رکھتا ہو، جو اہل سنت کے کسی فرد کو اذیت دینے کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتا ہو؟ کیا ہم ایسے شخص کی تائید کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے میرے بھائیوں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی مجھے برا بھلائی کو نہ کہے، یہ دونوں فریق جو بظاہر لڑتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے لڑتے نظر آ رہے ہیں، مگر دونوں ایک چیز میں مشترک اور متحد ہیں۔ دونوں کا ہدف ایک ہے، وہ ہے قبلۃ المسلمین اور حرمین شریفین پر حملہ۔ اللہ نہ کرے جن کی حمایت ہمارے بعض نادان نوجوان کر رہے ہیں، اگر یہ دشمنان اسلام یعنی یہود اور روافض آپس میں متحد ہو جائیں تو پھر عالمی اسلام کے لیے خطرہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ایسا ہوگا تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا نفاق ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ اگر قوم یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا بازی کرتے ہوئے جنگ احزاب میں مشرکین کا ساتھ دے سکتی ہے تو الکفر ملت واحدہ کے تحت، یعنی کفار سب ایک ہی جماعت ہیں، اس اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف روافض کے ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ شیعہ و روافض جو کہ دھوکہ دہی میں ایک اپنی الگ تاریخ رقم کرنے والی قوم ہے، وہ کیوں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے ساتھ نہیں دے سکتے؟ یہ وہی مقام ہے میرے پیارے بھائیوں جہاں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ جنگ احزاب
تاریخ اسلام کی وہ جنگ ہے جس میں مدینہ کی یہود و منافقین نے مشرکین کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی یہ جنگ احزاب یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان والوں کے ایمان کو آزمایا گیا اور پوری طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے جہاں ہمیں خاموش رہنا تھا وہاں ہم نے زبان کی حصے داری کر کے فتنے کا حصہ بن گئے۔ قرآن مجید میں واقع افک کی براءت کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ یاد کرو جب آپ لوگ اس فتنے کو پرچار کرنے میں زبان کی حصے داری کر رہے تھے، اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جن کا تمہیں ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، آپ لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ بہت بڑی بات تھی۔ یہی وہ فتنہ ہے جو آہستہ آہستہ دلوں میں داخل ہو رہا ہے اور انسان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ایمان کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ مگر افسوس میرے بھائیوں، آج میں سے اکثر لوگ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم دنیا کے نقصان کو تو برداشت کرتے ہیں مگر ایمان کے نقصان سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہم مال کے کم ہونے پر تو پریشان ہوتے ہیں مگر ایمان کے کمزور ہونے پر ذرا برابر بھی فکر مند نہیں ہوتے۔ اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ ایک قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ محترم حضرات، آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وتقبل منا صالح الاعمال، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان واحفظهم من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم ثبتنا علی الایمان حتی نلقاک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، ہمیں ظاہر و باطن کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھتے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم کے ساتھ تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر دل کو مطمئن کر دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو تیرے قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا رب ان کی تمام چالوں کو ناکام بنا دے، ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹ دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو لوگ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، جو لوگ بستیوں کو اجاڑ رہے ہیں، یا رب اپنی پکڑ میں لے لے، ان کو ایسا سبق دے کہ قیامت تک نشان عبرت بن جائیں، ان کی طاقت کو کمزور کر دے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ امت میں تفریقہ ڈال رہے ہیں، اختلاف بانٹ رہے ہیں، جو باطل کو حق پیش کر رہے ہیں، جو سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یا رب اگر ان کے لیے ہدایت مقدر ہے تو انہیں ہدایت دے دے، ورنہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرما، ان کے فتنوں کو ختم فرما، ورنہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے رکھ، دجالی فتنوں سے، فکری انحراف سے، عقیدے کی فتنوں سے۔ یا رب ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، کفر و باطل کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یا رب ہمیں کمزور نہ رہنے دے، ہمیں تیرے دین کے سچے محافظ بنا دے۔ یا اللہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں مگر تیرے دشمنوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا رب ہمیں اپنے دین کا سچا سپاہی بنا، یا رب ہمیں اپنے دین کا سچا سپاہی بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، تیرے در کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ یا رب ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو
رحم فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت میں ہیں، پریشانی و غم میں ہیں، ظلم کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کی مدد فرما، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ محبتوں نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، دشمنیوں کو اخوت میں تبدیل کر دے۔ یا رب ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہر و باطن کے فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت نازل فرما، اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دے۔ یا رب ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں دین اور دین پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں محتاجی سے بچا لے۔ یا رب یا رب قرضوں میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کے قرض ادا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رب ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بار بار رمضان مبارک نصیب فرما، صحت و ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا رب ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامرانیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔